بچے اور بڑے بچے اور بڑے بچے اور بڑے انوکھی گو معلومات اچھا تصویر اور پیغام ایک وقت میں دو کام آؤ دیکھیں بچے اور بڑے بات ہے بچے اور بڑے بچے اور بڑے الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. سارے مل کے پڑھیے الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. پیارے بچوں اور کڈس مدی چلے کے ناظرین، پروگرام لے کر حاضر ہوئے ہیں جس کا نام ہے بچے اور بڑے. کیا نام ہے؟ بچے اور بڑے. جی ہاں، اس پروگرام میں بچے بھی ہوتے ہیں اور ایک شخصیت ہوتی ہے ہمارے ساتھ. آج ہمارے جو گیسٹ ہوں گے انہیں ہم کیا کہتے ہیں؟ بڑے. کیا کہتے ہیں؟ بڑے. کیونکہ وہ ہمارے لیے ہوتے ہیں بڑے اور ہم ہوتے ہیں بچے. ہم ان سے سوالات کرتے ہیں انفارمیٹیو، وہ ہمیں پیارے پیارے جواب دیتے ہیں. ٹھیک ہے، تو ہم آج بھی انشاءاللہ عز و جل گیسٹ جو ہوں گے ان سے سوالات کریں گے اور ان کے انفارمیشن سے بھرپور جوابات لیں گے انشاءاللہ عز و جل. تو بڑھتے ہیں اپنے پہلے سیگمنٹ کی طرف جس کا نام ہے تلاوت قرآن پاک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اور سب کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ. آپ سنائیں؟ الحمدللہ علی احسانہ. آج اب تلاوت میں کون سی سورت سنا رہے ہیں؟ سورہ بقرہ کی آخری آیت ہیں. آخر کیا ہے؟ بسم اللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. صدق اللہ العظیم. سبحان اللہ، ماشاءاللہ. بہت ہی پیارے انداز میں آپ نے تلاوت قرآن پاک سنا ہے. اللہ پاک آپ کو مزید برکت عطا فرمائے. اللہ پاک آپ کی آواز میں اور خوبصورتی پیدا کرے. اللہ پاک ہم سب کو بار بار میٹھے مدینے کی حاضری نصیب فرمائے. آمین. جزاک اللہ خیر. اگر ساتھ تشریف لائے پروگرام میں بڑھتے ہیں اپنے دوسرے سیگمنٹ کی طرف جس کا نام ہے کلام. بچے اور بڑے بچے اور بڑے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. رحمان بھی کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ رب العالمین. آپ کیسے ہیں؟ الحمدللہ علی کل حال. ماشاءاللہ. کون سا کلام سنا رہے ہیں آج آپ؟ مجھ خطا کار سا انسان مدینے میں رہے. مجھ خطا کار سا انسان مدینے میں رہے. جی. صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علی محمد
مدینہ
مجھ خطا کار سا ماشاءاللہ اللہ پاک ہم سب کو بار بار میٹھے مدینے کی حاضری نصیب فرمائے، آمین۔ جزاک اللہ خیر۔ عبدالرحمن بھائی آپ پروگرام میں تشریف لائے، اور ہمارے گیسٹ ہیں جو آج کے، آپ سب نے زیارت تو کر لی ہوگی، ہمارے راشد مدنی صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں جناب؟ ٹھیک ہے الحمدللہ، آپ کیسے ہیں راشد بھائی؟ ماشاء اللہ۔ تو پیارے بچوں، آج ہمارے گیسٹ ہیں راشد مدنی صاحب۔ کون ہیں؟ راشد بھائی۔ ان سے انشاءاللہ ہم سوالات بھی کریں گے۔ سوالات کریں گے آپ لوگ؟ میں تو بہت سارے سوالات لے کر آیا ہوں، آپ لوگ کریں گے؟ چلیں، یعنی آپ بھی لے کر آئیں، تو بڑھتے ہیں، اسٹارٹ کریں سوالات۔ تو بڑھتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف، جس کا نام ہے گیسٹ سے سوالات۔ بچے اور بڑے، بچے اور بڑے۔ جی تو پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، سیگمنٹ کا نام ہے گیسٹ سے سوالات۔ تو ٹیم میں سے پہلے کون سوال کریں گے؟ راشد بھی اجازت ہے نا؟ جی میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ اگر کوئی چھوٹا بچہ سلام کرے تو اسے بھی جواب دینا چاہیے؟ جی بالکل، سلام کا جواب دینا چاہیے۔ سلام جو ہے بچوں، یہ ہمارے اسلامی آداب کا حصہ ہے۔ چھوٹا ہو یا بڑا ہو، سلام میں پہل بھی کرنی چاہیے، اور سامنے سے اگر کسی نے پہل کر دی تو ہمیں اس کا جواب دینا چاہیے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت طیبہ ہم دیکھتے ہیں تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے سلام کو عام کرنے کے فضائل بھی بیان فرمایا، اور اپنے عمل سے بھی اس کی اہمیت کو اجاگر فرمایا ہے۔ بخاری مسلم شریف ان دونوں کتابوں میں، دیگر حدیث کی کتابوں میں یہ روایت موجود ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور کے بڑے پیارے صحابی ہیں، یہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایک جگہ تشریف لے جا رہے تھے، تو رستے میں آپ نے بچوں کو ملاحظہ کیا۔ بچوں کے پاس جب آپ کا گزر ہوا تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بچوں کو سلام کیا۔ یعنی وہ ذات جو کائنات میں سب سے افضل ہیں، سارے نبیوں کے سردار ہیں، اللہ تعالیٰ کے محبوب اعظم ہیں، اتنا بڑا اسٹیٹس اور رینک ہے، لیکن آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے سلام کی برکتوں کو عام کرنے کے لیے کتنا خوبصورت انداز اختیار کیا کہ چھوٹے بچوں کو آپ نے سلام میں پہل کی۔ تو بالکل بچہ اگر سلام کرتا ہے تو بڑے کو چاہیے کہ اس کو جواب دے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ جی آپ لوگ میں سے کوئی؟ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں۔ جی جی فرمائیں۔ اگر ہمیں کسی نے سلام کیا اور ہم نے جواب نہیں دیا تو کیا گناہ ملے گا؟ جی بہت اچھا سوال اور بہت اہم سوال ہے۔ توجہ سے سنیں گے تو انشاءاللہ یہ مسئلہ میں سمجھ میں آئے گا۔ بچوں، سلام کرنا سنت ہے، ٹھیک ہے؟
لیکن کسی نے ہمیں سلام کیا تو اس کا جواب دینا اور فوراً جواب دینا یہ شرعاً لازم ہے، جس کو واجب کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ ہمیں کسی مسلمان نے سلام کیا تو فوراً اس کا جواب دینا کیا ہے؟ واجب ہے، شرعاً لازم ہے، اور بغیر کسی عذر کے ہم اگر تاخیر کریں گے، ڈیلے کریں گے، صحیح ہے، کچھ رکیں گے، تو اب یہ تاخیر کرنا، ڈیلے کرنا یہ بھی گناہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ کیونکہ جو واجب ہوتا ہے اس پر عمل کرنا کیا ہوتا ہے؟ ضروری ہوتا ہے۔ تو سلام کا جواب دینا واجب ہے، جواب نہیں دیں گے تو گناہ گار ہوں گے، اور اگر کچھ تاخیر کے بعد جواب دے بھی دیا تو اب یہ واجب تو ادا کیا، لیکن جو تاخیر ہوئی تھی، جو آپ نے لیٹ کیا تھا، اس کو ڈیلے کیا تھا، اس کا جو گناہ ہے وہ توبہ کے بغیر معاف نہیں ہوتا۔ تو اللہ پاک ہمیں سنتیں آداب سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سلام کا جواب نہیں دیں گے تو کیا ہوں گے؟ گناہ گار ہوں گے، اور سلام کا جواب فوراً دیں گے تو انشاءاللہ واجب پر عمل کرنے کا ہمیں ثواب ملے گا۔ چلیں اور کوئی؟ جی آپ۔ السلام علیکم، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا میں آپ سے ایک سوال کر سکتا ہوں؟ جی آپ نے مائک اسی لیے اٹھایا ہے، کریں سوال۔ سلام صرف بڑوں کو کرنا چاہیے یا بچوں کو بھی سلام کر سکتے ہیں؟ جی بڑا عام سوال ہے۔ سلام ہر مسلمان کو کرنا چاہیے۔ کیا سلام؟ ہر مسلمان کو کرنا چاہیے، وہ ہم سے عمر میں چھوٹا ہو یا بڑا ہو۔ ویسے آداب یہی ہوتے ہیں کہ چھوٹے جو ہوتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں؟ بڑوں کو سلام کرتے ہیں، لیکن بڑا بھی اگر چھوٹوں کو سلام کرے، جیسے ابھی ہم نے روایت سنی کہ پیارے آقا علیہ السلام نے بچوں کو سلام ارشاد فرمایا، سلام کیا، ان کے لیے سلامتی کی دعا فرمائی۔ تو ہمیں سلام میں پہل کرنی چاہیے، چھوٹا ہو یا بڑا ہو سب کو سلام کرنا چاہیے۔ آپ میں سے اور کوئی؟ جی آپ کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا سلام بلند آواز سے کرنا چاہیے؟ جی سلام اتنی آواز سے کرنا چاہیے کہ جسے ہم سلام کر رہے ہیں اس کو وہ آواز سنائی دے، ٹھیک ہے؟ کسی کو سلام کر رہے ہیں، ہمارے قریب ہے تو آہستہ بھی کہیں گے تو اس کو سنائی دے گا، اگر تھوڑا سا دور ہے تو اتنی آواز میں سلام کہنا ضروری ہوگا کہ اس کے کانوں تک آواز پہنچ جائے۔ اسی طرح جب ہمیں کوئی سلام کرتا ہے اور اس کا جواب دینا جو واجب ہوتا ہے تو اس میں بھی یہ ضروری ہے کہ اتنی آواز سے جواب دیا جائے کہ سلام کرنے والا اس کو سن لے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ پیارے بچوں، بچے سوال کر رہے ہیں ہمارے گیسٹ سے اور گیسٹ بھی اس کے جوابات دے رہے ہیں، ماشاءاللہ۔ جی آپ میں سے اور کوئی؟ جی آپ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں۔ جی فرمائیں۔ السلام علیکم کا کیا مطلب ہے؟ جی سلام بھی کر رہے ہیں، پھر سلام کا مطلب بھی پوچھ رہے ہیں، ماشاءاللہ۔ جی اس کے میننگز پوچھ رہے ہیں کہ السلام علیکم، یہ عربی کے کلمات ہیں، السلام علیکم، اس کا بچوں لفظی معنی ہوتا ہے تم پر سلامتی ہو، تم پر سلامتی ہو، تم پر یا آپ پر سلامتی ہو۔ السلام سلامتی ہو، علیکم تم پر، سامنے والے کو یہ کہا جاتا ہے، یہ سلامتی کی دعا ہوتی ہے۔ اچھا بچوں، جب ہم سلام کرتے ہیں کسی کو السلام علیکم کہتے ہیں تو اس کے معنی کی طرف بھی ہماری توجہ ہونی چاہیے۔ السلام علیکم کا معنی ہم نے ابھی سنا، کیا ہے؟ تم پر سلامتی ہو۔ تو علماء نے اس کے آداب یہ بیان فرمایا کہ جب ہم کسی مسلمان کو سلام کرتے ہیں تو دل میں یہ ارادہ بھی ہو، دل میں یہ توجہ بھی بندے کی ہو کہ جس کو میں سلام کر رہا ہوں اس کی جان، اس کا مال، اس کی عزت سب کا میں محافظ ہوں۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ ہم کسی کو سلام کر رہے ہیں لیکن دل میں اس کے لیے دشمنی پال کے بیٹھیں، اس کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں۔ تو سلامتی کی جو ہم دعا دے رہے ہیں تو اس پر ہمیں عمل بھی کرنا چاہیے، دل میں وہ کیفیت بھی بنانی چاہیے کہ جس کو سلام کر رہا ہوں اس کی جان، اس کا مال، اس کی عزت سب میری حفاظت میں ہے، ٹھیک ہے؟ راشد علی بھائی، آپ ماشاءاللہ مدنی بھی ہیں، تو آپ نے کہاں سے پڑھا ہے؟ جی میرے نام کے ساتھ جو مدنی لگتا ہے، جو آپ نے بھی ذکر کیا ہے، تو یہ مدنی کا لفظ ہی انڈیکیٹ کر رہا ہے کہ آپ نے کہاں سے پڑھا ہے۔ دعوت اسلامی کے ویسے تو بہت سے شعبہ جات ہیں، بہت سے انسٹیٹیوٹ ہیں۔ دعوت اسلامی کا وہ ادارہ کہ جس میں عالم کورس کروایا جاتا ہے، درس نظامی کروایا جاتا ہے، اس کا نام ہے جامعۃ المدینہ۔ کیا نام ہے بچوں؟ جامعہ۔ ہاں، جب تمام جامعات کا ذکر ہوتا ہے تو پھر جامعۃ المدینہ ہوتا ہے، اور ایک اگر برانچ کا ذکر کرتے تو ہم کیا کہتے ہیں؟ جامعۃ المدینہ۔ تو میں نے درس نظامی یعنی عالم کورس جو ہے اس کے بعد تخصص بھی الحمدللہ جامعۃ المدینہ میں کیا ہے۔ تو جو خوش نصیب دعوت اسلامی کے جامعہ سے درس نظامی مکمل کرتا ہے تو اس کے نام کے ساتھ پھر ایک لفظ ایڈ کیا جاتا ہے، وہ کیا ہوتا ہے؟ مدنی، ٹھیک ہے؟ تو عام طور پر دعوت اسلامی کے دینی ماحول میں آپ کو جو اسلام بھائی نظر آتے ہیں اور ان کے نام کے ساتھ اگر مدنی لکھا ہوا ہو تو اس کا مطلب کیا ہوگا کہ یہ دعوت اسلامی کے ادارے جامعۃ المدینہ سے درس نظامی کر کے فارغ ہوئے ہیں۔ تو میرے نام کے ساتھ مدنی کا لفظ بتا رہا ہے کہ میں نے جامعۃ المدینہ سے پڑھا ہے۔ تخصص کا آپ نے تخصص کیا ہوتا ہے؟ جی تخصص یہ درس نظامی کے بعد مزید 2 سال کا کورس ہوتا ہے جس کو عام طور پر مفتی کورس بھی کہا جاتا ہے، یعنی جو علم فقہ ہے، شرعی مسائل سے متعلق جو پورا علم ہے، تو اس میں اسپیشلائزیشن کرنے کے لیے، اس میں مزید مہارت حاصل کرنے کے لیے اور فقہی مسائل کو بڑی باریک بینی سے
समझने के लिए 2 साल का कोर्स होता है जो आमतौर पर मुफ्तियानी किराम ही करवाते हैं। इसमें फ़तवा नवेसी की मश्क भी होती है, यानी फ़तवा लिखने की प्रैक्टिस भी करवाई जाती है। तो वो अल्हम्दुलिल्लाह दावत इस्लामी के जामिअतुल मदीना में दरस निज़ामी करने के बाद ये 2 साल का कोर्स होता है। तो वो अल्हम्दुलिल्लाह किया। जब आप दरस निज़ामी कर रहे थे, आलिम कोर्स कर रहे थे, कौन सा सब्जेक्ट आपको बहुत प्यारा लगता था? सब्जेक्ट तो सारे ही बरकत वाले होते हैं क्योंकि अल्लाह रसूल की बातें हैं, लेकिन शुरू से ही अल्हम्दुलिल्लाह जो मेरी जो एक तवज्जो थी और मेरा जो इंटरेस्ट था वो इल्म फ़िक़्ह की तरफ था, यानी शरई मसाइल के हवाले से। और दरस निज़ामी की जो सिलेबस की किताबें होती हैं उनसे हट के भी फिर मैं फ़िक़्ह से मुतालिक बहुत सी किताबें पढ़ता रहता था। लेकिन अब कुछ अरसा हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह फ़िक़्ह के साथ साथ हदीस की किताबों की तरफ भी एक कल्बी मैलान बढ़ा है अल्हम्दुलिल्लाह, तो वो भी मुताला करने की सादत मिलती है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। प्यारे बच्चों ने किए कुछ इन्फॉर्मेटिव क्वेश्चंस और राशिद अली भाई ने प्यारे प्यारे जवाब दिए। बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट की तरफ जिसका नाम है कुछ अनोखी इन्फॉर्मेशन। बच्चे और बड़े, बच्चे और बड़े। तो राशिद भाई आज कौन सी इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं आप? जी, आज मैं आपके सामने एक ज़बरदस्त किस्म की आर्मी का जिक्र करूंगा, एक फ़ौज का। किसका? जैसे मैंने फ़ौज का नाम लिया तो आपको सोल्जर जहन में आया हुआ है, जो सिपाही होते हैं, जो मुल्क की हिफाजत के लिए अपनी एफ़र्ट लगाते हैं और कोशिश करते हैं और अपनी जान भी कुर्बान कर देते हैं वतन की हिफाजत के लिए। लेकिन आज मैं एक अनोखी फ़ौज के बारे में आपको बताऊंगा कि जिसका कारनामा भी ऐसा है कि अक्लें उसके कारनामे को देखकर उसमें गौर व फिक्र करके हैरान हो जाती हैं। हसन भाई, आज हम ऐसी आर्मी, ऐसी फ़ौज के बारे में हम सुनेंगे कि जो मैदान जंग में अपना काम नहीं करती बल्कि बागात में अपना काम करती है। बागात में फूल जहाँ होते हैं और मुख्तलिफ़ किस्म के जो पौधे होते हैं तो वहाँ उनका काम होता है। और वो ऐसी आर्मी है बच्चों, ऐसी फ़ौज है जो शोर नहीं करती, यानी उनकी आवाज़ नहीं होती, उनके पास बज़ाहिर कोई हथियार नहीं होता, लेकिन वो काम ऐसा करती है कि अक्लें हैरान रह जाती है। और वो फ़ौज कौन सी है? आप को तजस्सुस हो रहा होगा, क्यूरियोसिटी आपकी बढ़ रही होगी। वो फ़ौज है शहद की मक्खियाँ। क्या है? शहद की मक्खियाँ। जी, कुरान मजीद में भी इनका जिक्र है, नहल कहते हैं शहद की मक्खी को। और इसी नाम से कुरान मजीद की एक पूरी सूरत भी है, सूरह नहल, जिसमें अल्लाह तबारक व तआला ने शहद का और शहद की मक्खियों का जिक्र किया है। बच्चों, ये बड़े मुनज़्ज़म अंदाज में, बड़े डिसिप्लिन के साथ काम करती हैं और लाखों की तादाद में जो शहद की मक्खियाँ होती हैं वो एक साथ मिलकर एक काम करती हैं। वो काम क्या होता है? शहद का छत्ता बनाना और उसमें फिर शहद को जमा करना। इसका तरीका क्या होता है? शहद की मक्खियों में एक इनका बादशाह होता है जिसका नाम होता है यासूब। क्या नाम होता है? यासूब। ये वो शहद की मक्खी होती है जो दीगर मक्खियों से कद और जिसामत में क्या होती है? बड़ी होती है। अब जितनी भी मक्खियाँ होती हैं लाखों की तादाद में, वो सब अपने इस बादशाह, अपने इस हुक्मरान की क्या करती हैं? ताबेदारी करती हैं, इसके हुक्म को, इसके ऑर्डर को क्या करती हैं? फॉलो करती हैं। ये अब मक्खियों के दरमियान काम को डिस्ट्रीब्यूट करता है। काम क्या होता है कि सबसे पहले ये अपना घर बनाती हैं। क्या बनाती हैं? और घर को क्या कहते हैं? शहद की मक्खियों का छत्ता। ये दरख्तों पर भी बनाती हैं, पहाड़ों पर भी बनाती हैं, मकानों की छतों पर भी बनाती हैं, जो भी इनके लिए जगह सूटेबल होती है वहाँ पर ये छत्ता बनाती हैं। और इस महारत के साथ बनाती हैं कि उसके तमाम खाने बिल्कुल एक जैसे होते हैं। देखने वाला हैरान रह जाता है, ऐसा महसूस होता है कि बड़ा एक्सपर्ट कोई इंजीनियर था, उसने इसको डिज़ाइन किया। लेकिन ये अल्लाह तबारक व तआला की कुदरत है कि वो छोटी छोटी मक्खियाँ इस डिसिप्लिन के साथ काम करती हैं, इस मुनज़्ज़म अंदाज में काम करती हैं कि देखने वाला हैरान रह जाता है कि किसी मशीन में किसी डाई के ज़रिए इसको बनाया गया। अब जब वो घर बन जाता है तो अब उसको फिल करने के लिए, उसमें शहद भरने के लिए मक्खियाँ क्या करती हैं? मुख्तलिफ़ बागात, मुख्तलिफ़ मकामात पर जाकर फूलों और फलों का रस चूसती हैं। वो बहुत दूर दूर तक जाती हैं और बड़े डिसिप्लिन के साथ, जैसे आपने देखा हुआ आर्मी होती है, कोई मिलिट्री होती है, उसके अफराद कैसे होते हैं? सोल्जर बिल्कुल एक लाइन में चलते हैं, तो बिल्कुल कतार दर कतार और बड़े डिसिप्लिन के साथ ये जाते हैं। मुख्तलिफ़ मकामात पर ये मक्खियाँ जाती हैं और मुख्तलिफ़ किस्म के पत्तों, फूलों और फलों का रस चूसती हैं और आकर उस छत्ते में डाल देती हैं। अब आपके जहन में एक सवाल होगा कि वो जो रस चूसती हैं, आम तौर पर फूलों का और फलों का जो रस होता है वो मीठा नहीं होता, ठीक है? फल तो चलो मीठे होते हैं, लेकिन जो फूल होते हैं ना, उमूमन उनका रस कड़वा होता है। क्या होता है? तो अब वो कड़वा रस होता है, लेकिन जब वो शहद की सूरत इख्तियार करता है तो वो इंतहाई मीठा हो जाता है। बल्कि मिठास के लिए शहद को मिसाल के तौर पर पेश किया जाता है कि ये फ़लाँ चीज़ तो शहद की तरह मीठी है। इसकी वजह क्या है? इसका राज क्या है? वो मैं आपको बताता हूँ। ये मुख्तलिफ़ मकामात से जाती हैं, रस चूस कर लाती हैं और उस छत्ते में उसको भरती हैं। अब यहाँ छत्ते के इर्द गिर्द
کچھ مکھیاں ہوتی ہیں جو اس ایریے کی حفاظت کرتی ہیں، پروٹیکٹ کرتی ہیں، صحیح ہے، ایک گویا کہ سیکیورٹی سسٹم ہوتا ہے جو دوسری مکھیوں کو ان چھتوں میں آنے نہیں دیتی، اور بالکل سمجھ لیں ڈسپلن کے ساتھ کام ہو رہا ہوتا ہے، اور نہ آپس میں یہ لڑتی ہیں نہ اپنے کام میں سستی کرتی ہیں، بر وقت اپنا کام کرتی ہیں، اور پھر اس کے نتیجے میں کیا ہوتا ہے، ایک میٹھا میٹھا شہد اللہ تعالیٰ کی ایک نعمت ہمارے لیے تیار ہو جاتی ہے۔ اب وہ جو ذہن میں سوال تھا کہ پھولوں کا رس عام طور پر کڑوا ہوتا ہے تو یہ میٹھا کیسے ہوتا ہے، تو بچوں روایات میں اس حقیقت کو بیان کیا گیا کہ رب تبارک و تعالیٰ کی مخلوقات جس طرح رب تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرتی ہے تو اسی طرح نبی کریم علیہ السلام پر بھی مخلوقات درود پاک پڑھتی ہے، فرشتے بھی پیارے آقا علیہ السلام پر درود بھیجتے ہیں۔ تو روایتوں میں آتا ہے کہ جب شہد کی مکھیاں ان کڑوے رس کو چوس کر، ان پھولوں کے رس کو چوس کر اپنے چھتے تک آتی ہیں، اپنے گھر تک آتی ہیں، تو رستے میں نبی کریم علیہ السلام پر درود پاک پڑھتی جاتی ہیں، اللہ تعالیٰ اس درود پاک کی مٹھاس کی برکت سے اس کڑوے رس میں بھی مٹھاس بھر دیتا ہے، اتنی مٹھاس ہوتی ہے کہ اس مٹھاس کے نتیجے میں شہد تیار ہو جاتا ہے۔ سبحان تو اللہ پاک ہمیں اپنی قدرت کی نشانیوں میں، مخلوقات میں غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس میں بچوں ہمارے لیے لیسن یہ ہے کہ دیکھیں شہد کی مکھیاں سب سے پہلے اپنے بادشاہ کو کیا کرتی ہیں، فالو کرتی ہیں، نافرمانی نہیں کرتی، اس کا کہنا مانتی ہیں، کام وقت پر کرتی ہیں، آپس میں لڑتی نہیں ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو پھر شہد کی صورت میں ان کا رزلٹ عطا فرماتا ہے۔ تو ہم بھی اگر اپنے بڑوں کا کہنا مانیں، ہمارے پیرنٹس ہیں، ہمارے ٹیچرز ہیں، جو بھی بڑے ہیں جو ہمیں درست بات کا کہتے ہیں، فوراً ان کے حکم کو ہم فالو کریں، اور جو کام ہمیں دیا گیا ہے، اسکول میں ہو، مدرسے میں ہو، گھر پر ہو، جو کام دیا گیا ہے بر وقت بغیر سستی کے ہم کریں گے تو انشاءاللہ اچھے نتیجے کو ہم بھی پا سکیں گے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، کچھ انوکھی انفارمیشن میں بالکل ہی انوکھی انفارمیشن ملی ہمیں۔ ہم نے آج شہد کی مکھیوں کے بارے میں سنا۔ بڑھتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف جس کا نام ہے حروف سوال جواب۔ بچے اور بڑے، بچے اور بڑے۔ جی راشد علی بھائی، اس میں سے کچھ سوال آپ کریں گے، کچھ سوال میں کروں۔ جی آپ سے سوال ہے، حرف میم سے مسجد کی اس جگہ کا نام بتایا جس جگہ ممبر رکھا ہوتا ہے۔ حرف میم سے مسجد کی اس جگہ کا نام بتائیں جہاں ممبر رکھا ہوتا ہے۔ یعنی مسجد میں ایک ایسی جگہ ہوتی ہے جہاں ممبر رکھا جاتا ہے، اس جگہ کا نام میم سے شروع ہوتا ہے۔ ممبر بھی میم سے اور وہ جگہ بھی میم سے۔ جی آپ میں سے اگر کسی کو معلوم ہو تو آپ بھی ہاتھ اٹھا سکتے ہیں، چلیں آپ بتائیں۔ محراب۔ جی ہاں، مسجد میں ممبر ہوتا ہے، اور ممبر کہاں ہوتا ہے؟ محراب میں۔ محراب میں ممبر ہوتا ہے، آپ کا جواب بالکل درست ہے، ماشاءاللہ۔ حرف زا سے ایک ایسے پھل کا نام بتایا جس کا ذکر قرآن پاک میں ہے۔ حرف زا سے ایسے پھل کا نام بتائیں جس کا ذکر قرآن پاک میں بھی ہے۔ جی عبد الرحمن بھائی۔ زیتون۔ زیتون کا ذکر قرآن پاک میں بھی ہے، آپ کا جواب بالکل درست ہے، ماشاءاللہ۔ جی آپ سے سوال ہے، حرف سین سے کھانے کی ایسی ڈش کا نام بتایا جس کے ساتھ عام طور پر روٹی کھائی جاتی ہے۔ جی آپ بتائیں۔ سالن کے ساتھ۔ سالن کے ساتھ عموماً روٹی ہی کھائی جاتی ہے، آپ کا جواب درست ہے، ماشاءاللہ۔ حرف گاف سے ایک ایسے جانور کا نام بتائیں جسے ایک وار میں مارنے پر 100 نیکیاں ملتی ہیں۔ جی چلیں، آپ کو نہیں معلوم تو میں بتا دیتا ہوں، وہ ہے گرگٹ۔ کیا ہے؟ گرگٹ۔ اب سوال ہے، آپ دونوں میں سے جو بتا دے، حرف واو سے نماز کی ایک شرط کا نام بتانا ہے۔ نماز کی وہ ایک شرط ہے جو واو سے شروع ہوتی ہے، جی آپ بتائیں۔ واجب ہے۔ شرط ہے، جی۔ وضو۔ وضو۔ نماز کی ایک شرط وقت بھی ہے، کیا ہے؟ وقت ہوگا اس نماز کا، اور اسی ٹائم پر آپ نماز ادا کریں گے تو آپ کی نماز ہوگی۔ آپ نہیں بتا سکے؟ جی راشد بھائی۔ جی ویسے جو ہے نا، ایک اس کی شرط، نماز کی شرط طہارت بھی ہو، طہارت کے لیے وضو بھی کیا جاتا ہے، لیکن جواب وہی تھا، وقت۔ لیکن طہارت تو ایک مجموعہ ہے نا، اس میں ہر چیز آ جاتی ہے۔ اچھا کوئی بھی جواب دے دے یہاں سے، جمع سے، ٹھیک ہے۔ جی سوال یہ ہے کہ 6 کلموں میں سے کس کلمے کا نام حرف الف سے شروع ہوتا ہے؟ 6 کلمے ہم پڑھتے ہیں اور ہر کلمے کا ایک نام ہے اسپیسیفک، وہ کون سا کلمہ ہے کہ جس کلمے کا نام الف سے شروع ہوتا ہے؟ جی آپ بتائیں گے۔ 5واں کلمہ استغفار۔
ان کا جواب ماشاء اللہ۔ اگلا سوال یہ ہے، ایک ایسے نبی علیہ السلام کا نام بتائیں جن کا نام حرف دال سے شروع ہوتا ہے اور حرف دال پر ہی ختم ہوتا ہے۔ دال سے ہی شروع ہوتا ہے اور دال ہی پر ختم ہوتا ہے۔ اور قرآن مجید میں بھی یہ لفظ موجود ہے، یہ نام موجود ہے۔ ماشاءاللہ بہت سارے ہاتھ کھڑے ہو گئے۔ آپ بتائیں گے؟ حضرت داؤد علیہ السلام۔ حضرت داؤد علیہ السلام، ان کا یہ جواب بالکل درست ہے۔ ماشاءاللہ۔ اگلا سوال یہ ہے کہ حرف نون سے ایک ایسی خاص کیٹیگری کا نام بتائیں، یعنی انسانوں کی ایک ایسی خاص جماعت کا نام بتائیں جن لوگوں سے معجزات ظاہر ہوتے ہیں۔ دوبارہ میں سوال کرتا ہوں، حرف نون سے ایک ایسی خاص کیٹیگری، خاص افراد کا نام بتائیے جن افراد سے معجزات ظاہر ہوتے ہیں۔ معجزے کا نام لیا تو ایک خاص جماعت ہمارے ذہن میں آئے گی۔ یہ والے بچے بتائیں گے؟ نبی۔ نبی، ان کا جواب درست ہے۔ اور معجزہ صرف انبیاء ہی سے ظاہر ہوتا ہے، غیر نبی سے معجزہ ظاہر نہیں ہوتا۔ اللہ کے ولی سے اگر کوئی خلاف عادت معاملہ ہوتا ہے اس کو معجزہ نہیں بلکہ کیا کہتے ہیں؟ کرامت۔ جی اگلا سوال یہ ہے کہ حرف فا سے اللہ پاک کی ایک ایسی مخلوق کا نام بتائیے جو ظاہری آنکھوں سے نظر نہیں آتی۔ حرف فا، حرف فے سے ایسی مخلوق کا نام بتائیں جو ظاہری آنکھوں سے نظر نہیں آتی۔ یہ والے بچے بتائیں گے؟ فرشتے۔ فرشتے یا فرشتے؟ فرشتے۔ فا کے نیچے زیر کیا کہیں گے؟ فا کے نیچے زیر۔ فرشتے۔ فا کے نیچے زیر لگا کے پھر کیسے پڑھیں گے؟ فرشتے۔ فرشتے، ان کا جواب ہاں ایسے ہی آواز نکالتے ہیں۔ جی آخری سوال، حرف سین سے انسانی جسم کے اس پارٹ، اس حصے کا نام بتائیں جس حصے سے پانی پینا سنت ہے۔ حرف سین سے انسانی جسم کے ایسے پارٹ، ایسے حصے کا، ایسے عضو کا نام بتائیں جس پارٹ، جس حصے سے پانی پینا سنت ہے۔ یعنی جسم کے اس پارٹ کا استعمال ہوتا ہے پانی پینے میں، اور وہ سنت بھی ہے۔ اور وہ سنت بھی ہے، اور اس پارٹ کا نام اردو میں شروع ہوتا ہے سین سے۔ جی آپ بتائیں گے؟ سیدھا ہاتھ۔ سیدھا ہاتھ، آپ کا جواب ماشاءاللہ۔ اللہ ماشاءاللہ۔ راشد علی بھائی آپ پروگرام میں تشریف لائے، بہت بہت شکریہ، جزاک اللہ خیر۔ اسی کے ساتھ ہمارے پروگرام کا وقت اختتام پر پہنچا، ملیں گے انشاءاللہ عز و جل اپنے اگلے ایپیسوڈ میں۔ ہمیں دیجیے اجازت، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ دعوت اسلامی، بچے اور بڑے، بچے اور بڑے، بچے اور بڑے، انوکھی گو معلومات، اچھا تصویر اور پیغام، ایک وقت میں دو کام، آؤ دیکھیں بچے اور بڑے، بات ہے بچے اور بڑے، بچے اور بڑے، بچوں کا مدنی چینل آ گیا، بچوں کا آ گیا، آ گیا۔